اب کتنے اخلاقی جرائم بیان کیے، چھوٹی سے اللہ کے رسول کی بات کہ لا تحاسد، ایک دوسرے سے حسد کرنا. اب ہم یہ سوچتے ہیں میں تو کسی سے حسد نہیں رکھتا، حالانکہ ہم غور کریں گے تو ہم دن بھر میں کتنے لوگوں سے حسد کرتے ہیں. حسد کا مطلب کیا ہے؟ میں نے سامنے والے کو ایک نعمت میں دیکھا، یار ماشاء اللہ زید نے تو گاڑی بنی تھی. اب حسد کے دو درجے، ایک درجہ یہ ہے کہ یا اللہ یہ نعمت اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، یہ حسد کا ادنا درجہ ہے کہ یار اس کو کیوں مل گئی گاڑی، میں اور زید ایک آفس میں کام کرتے ہیں، اس کو کیوں پروموشن مل گیا یار، میں برا کھا یہ کیوں اچھا کھا رہا ہے، میری بیٹی کی شادی کی بھی اس کی بیٹی کی شادی کیسے ہو گئی یار. تو یہ ایک حسد کا درجہ ہے کہ آپ سامنے والے کی خوشی سے خود بخود جیلس ہوں، اور اتنے جیلس ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ یار یہ گاڑی اس سے نکل جائے کسی طرح میرے ہاتھ آ جائے، یہ پروموشن کسی طرح اس سے چھن جائے میرے ہاتھ آ جائے، وہ جو بونس مل جاتا ہے اس کو مل جاتا کسی طرح اس سے نکل جائے میرے ہاتھ آ جائے. یہ جیلسی، یہ جو حسد ہے یہ پہلا درجہ ہے. اس سے بڑا درجہ حسد کا کیا ہے کہ یار میرے ہاتھ آئے نہ آئے یہ خوش نہیں رہنا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ حسد کے اس اعلیٰ درجے میں مبتلا ہیں. ذرا سے دیکھ لیا سوشل میڈیا پہ کسی نے کوئی اچھی جگہ دکھا دی تو اس کی صحت سے حسد کر رہا ہے کہ یار اس کے ہاتھ پاؤں تو بڑے اچھے ہیں، یہ تو بڑا صحت مند ہے، میری بھی کتنی عمر ہے میں کتنا طرح خوبصورت ہوگی، فلانا تو بڑا خوبصورت ہے میں کتنا خوبصورت نہیں، اس سے خوبصورتی چھن جائے. خواتین سے حسد کر رہی ہے، یار اس کا شوہر اچھا کیسے کماتا ہے، اب دیکھیں اس میں ہاتھ کچھ بھی نہیں آ رہا، اللہ نے جس کے نصیب میں جو لکھا ہے تو اسی کو ملے گا. ہو کیا رہا ہے؟ آپ اپنی نیکیوں کو جلا رہے ہیں، حسد کی بیماری کو جلا ہوگی. اور حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی آگ